بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کھنڈرات کے قریب پہنچ کر ویرا نے کار روک دی اور میں نے اچانک دروازہ کھول کر قیدی کو بے رحمی کے ساتھ نیچے دھکیل دیا۔ وہ حلق سے عجیب آوازیں نکالتا ہوا سلطان شاہ والی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں نیچے گرا تو میں فوراً ہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا۔ مجھے اس پر حاوی دیکھ کر سلطان شاہ نے ہیڈ لیمپس آف کر دیے۔ ویرا اپنی کار کی روشنیاں پہلے ہی گل کر چکی تھی۔ ہمارے چاروں طرف اچانک ہی اندھیرا پھیل گیا۔ تیز روشنی یکا یک معدوم ہونے کی وجہ سے چند لمحوں کے لیے میری نگاہوں میں اندھیرا چھا گیا، مگر اس دوران میں اس طرح سمت پوری طرح متوجہ رہا جدھر اجنبی قیدی کھڑا تھا۔ یقینی طور پر وہ بھی بصارت کی ایسی کیفیت سے دوچار ہوا ہوگا، لیکن اس وقت اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، لہٰذا وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر وحشیانہ قوت کے ساتھ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اعصابی طور پر میں کسی بھی تصادم کے لیے تیار تھا، لیکن کار میں ہاتھا پائی ہونے کے باوجود مجھے کھلی فضا میں اس کی بے پناہ قوت کا احساس نہ ہو سکا تھا، لہٰذا میں نے ایک آدھا قدم پیچھے ہٹ کر اسے روک تو لیا، لیکن اس کوشش میں پستول میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ الگ ہٹو ورنہ مار دوں گا۔ اندھیرے میں سلطان شاہ کی درندگی سے لبریز آواز گونجی، پھر اسی کے ساتھ اس نے یہ عقل مندی دکھائی کہ دوبارہ اپنی کار کے ہیڈ لیمپس روشن کر دیے۔ میری آنکھیں ایک بار پھر چندیا گئیں اور میں تیز غصیلی آواز میں چیخا، روشنی گل کر دو ورنہ ہائی وے سے کوئی پولیس پارٹی بھی ادھر آ نکلے گی۔ ایک بار پھر اندھیرا ہو گیا۔ تاریکی اور روشنی کی اس تکرار میں میرا توانا حریف مجھے زیر کرنے کی اندھا دھند کوششوں میں مصروف رہا، مگر میں نپے تلے انداز میں مسلسل اس کے چہرے اور خصوصاً جبڑوں کو ادھیڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ ہینڈز اپ! اچانک سلطان شاہ کی بکھلائی ہوئی آواز گونجی، میں ہر ایک کو پہچان رہا ہوں، الگ نہ ہوئے تو گولی مار دوں گا۔ پل بھر کے لیے میرے حریف کے ہاتھ پاؤں سست پڑے تھے اور میں نے اسے گونسوں کی باڑ پر رکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ جہاں ہو وہیں رہنا، آگے نہ بڑھنا۔ میں نے سلطان شاہ کو ہانک لگائی، مگر اسی اثنا میں ویرا جو اب تک بالکل خاموش تھی آگے بڑھ کر زخمی حریف کے سر پر پہنچ گئی۔ آتے ہی اس نے اپنی داہنی لات گھمائی تھی جو زخمی کے چہرے پر پڑی اور وہ ایک کریہا چیخ مار کر تڑپتا ہوا کئی فٹ دور چلا گیا۔ ویرا اس کے تعاقب میں تھی۔ میرا نام ویرا ہے، ویرا لائیڈ، اس نے شفقانہ لہجے میں کہا۔ 30 سیکنڈ میں سچ اگلنا شروع نہ کیا تو ٹھوکروں ہی ٹھوکروں میں بیجا زمین پر بہا دوں گی۔ مجھے معاف کر دو مدام، وہ یکا یک گگیانے لگا۔ مجھے اصلیت کا پتہ نہیں تھا۔ راجا نے تمہارا پتہ بتا کر بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہاں رہنے والی سفید فام لڑکی کی نگرانی کروں، اگر وہ کسی سے ملاقات کرے تو ملاقاتی سمیت اسے اٹھا کر اڈے پر پہنچا دوں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مدام کے خلاف ایسی جسارت کرے گا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا مبہم ہونے کے باوجود ناقابل فہم نہیں تھا۔ شاید وہ ویرا کے نام سے، وجود اور مرتبے سے تو واقف تھا، لیکن صورت آشنا نہیں تھا، مگر اب اس کا نام سنتے ہی اس کا پتا پانی ہو گیا تھا۔ راجا! ویرا نے بھیانک آواز میں دہرایا۔ یہ مونچھوں والا وہی سینڈو ہے جو دن میں داؤد کی گاڑی چلاتا ہے؟ جب مدام جانتی ہیں تو میری زبان کیوں کھلوانا چاہتی ہیں؟ وہ مٹی میں پڑے پڑے خوفزدہ آواز میں بولا، داؤد سیٹھ کو پتہ بھی چل گیا کہ میں نے تمہارے سامنے اس کا نام لیا تھا تو مجھے پیس کر رکھ دے گا۔ راجا سیٹھ کا منہ چڑھا ہے، سارے کام وہی لیتا ہے، اصل بات کسی کو نہیں بتائی گئی، مگر ہم تینوں جانتے ہیں کہ ہمارا اصل مالک راجا نہیں سیٹھ ہے۔ تم تینوں کون کون ہو؟ ویرا نے اسی لہجے میں سوال کیا۔ الماس، داؤد آج صبح سے لاپتہ ہے، تیسرے کا نام تراب ہے اور بس میں ہوں۔ ہم سب راجا کے حکم کے غلام ہیں، مگر سیٹھ کبھی کبھی الماس دادا کو بھی منہ لگا لیتا ہے۔ ویرا کا نام سنتے ہی وہ اپنی تمام چوٹوں کو بھول کر سچ بولنے کی خود کار مشین بن گیا تھا جو بٹن دباتے ہی چل پڑی ہو۔ اس کے لیے کیا کام کرتے ہو؟ ویرا کا لہجہ اور سرد ہو گیا تھا۔ جو وہ کہتا ہے مدام وہی ہمارا مائی باپ ہے، وہ تقریباً رو دینے والی آواز میں بولا۔ قتل کر سکتے ہو؟ ویرا نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ کسے مدام؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ راجا یا پھر داؤد کو؟ اس طرح کہ کسی کو کانوں کان تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے، اصل تو یہی کام ہے اپنا۔ اس کے لہجے میں زندگی کی تھوڑی سی رونق سمٹ آئی۔ شاید وہ بد نصیب اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا کہ ویرا اسے اعتماد میں لے کر واقعی اس سے کسی کو قتل کرانا چاہتی ہے۔ تم حکم کرو، اسے خود پتہ نہیں چلے گا کہ اسے کس نے مارا۔ راجا سے تو سب خار کھاتے ہیں، مگر مجبوری ہے کہ ظاہر میں ہم اسی کے ملازم ہیں اور
اسی سے تنخواہ لیتے ہیں، مگر سیٹھ وہ لہجہ بھر کے لیے رکا، پھر بولنے لگا اس پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل کام ہے، وہ چالاک آدمی ہے، ہر وقت جیکٹ پہنے رہتا ہے، اس پر تو گولی بھی اثر نہیں کرے گی، پھر دن رات باڈی گارڈ بھی ساتھ لگے رہتے ہیں، اس کے علاوہ جو حکم دو مجھے اپنا غلام پاؤ گی، قتل کے اعتراف کے بعد موت تمہاری سزا ہے۔ ویرا نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے حلق سے کوئی احتجاج امیز الفاظ نکل نہیں پائے تھے کہ ویرا نے پھرتی کے ساتھ اپنا ایکسپلوڈر نکالا اور اس کے بدن میں گولی اتار دی، کھلی فضا ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ اس کے بدن کے چیتھڑے اڑ گئے۔ واپسی کا سفر بہت بوجھل سا تھا۔ چوکھنڈی کے قبرستان سے روانہ ہونے سے قبل میں نے ویرا کی کار کے عقبی نشست کے پائیدان سے رقم کا پیکٹ نکال کر سلطان شاہ کے حوالے کر دیا تھا، پھر ہم اسی ترتیب سے واپس ہوئے تھے جس ترتیب سے وہاں پہنچے تھے۔ پاکستان میں ڈرگ مافیا 5 ستونوں پر قائم تھی، جن میں سے 2 گرائے جا چکے تھے، تیسرا ڈاما ڈول تھا کیونکہ داؤد کی سربراہی 4 نفوس کے سہارے چل رہی تھی۔ راجا اور تراب باقی رہ گئے تھے اور 2 مارے جا چکے تھے۔ کافی دیر بعد جب سکوت ٹوٹا اور گفتگو کا آغاز ہوا تو ویرا نے اس اڈے پر جانے کے عزم کا اظہار کیا جہاں ہم دونوں کو اغوا کر کے لے جایا جانا تھا، مگر میں نے اس خیال کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ داؤد اتنا احمق نہیں تھا کہ اس اڈے پر بیٹھ کر ویرا کے لائے جانے کا انتظار کرتا۔ وہاں پہنچنے کے بعد امکان یہی تھا کہ ہم بہت نچلے درجے کے کارکنوں سے تصادم میں الجھ کر اپنا وقت اور توانائی برباد کرنے کے ساتھ ہی داؤد کو بھی کھلے خطرے سے آگاہ کر دیتے، جبکہ اپنے 2 آدمیوں کے خاموشی سے غائب ہونے کے سبب داؤد سخت ذہنی اذیت اور پریشانی سے دوچار ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے اصل دشمن کو شناخت کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا۔ اس کا پروگرام یقیناً یہی رہا ہوگا کہ اگر مقتول ہمیں اغوا کر کے مقررہ اڈے پر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ راجا کو مطلع کرتا اور پھر داؤد فاتحانہ شان سے وہاں آ پہنچتا۔ ویرا کے ساتھ مجھے موجود پا کر داؤد کے لیے پوری صورتحال کو سمجھنا ذرا بھی دشوار نہ ہوتا اور ہم دونوں ہی بدترین مصائب کا شکار ہو جاتے، مگر میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ داؤد کے حواری ویرا کے وجود سے باخبر تھے، جبکہ میں اپنی دانست میں تنظیم میں خاصے اہم رتبے کا مالک رہا تھا، مگر مجھے کبھی ویرا کے وجود کی بنک بھی نہ مل سکی تھی۔ میرے استفسار پر ویرا نے بتایا کہ A2، B1، B4 اور C1 وغیرہ تنظیم کے نچلے درجے کے کارندے تھے جنہیں بظاہر اتنے اختیارات اور مشاہرے دیے جاتے تھے کہ وہ خود کو کلیدی عہدے دار تصور کرتے ہوئے تنظیم کے مفادات کے لیے جان کی بازی بھی لگانے سے گریز نہیں کرتے تھے، جبکہ در حقیقت ان کی حیثیت مچھلی کے شکار کے لیے لگائے جانے والے چارے سے زیادہ نہیں تھی۔ جب بھی ضرورت پیش آئی تنظیم کے حقیقی حکمرانوں نے بے رحمی کے ساتھ ان کی گردنیں کٹوا دیں۔ تنظیم میں اقتدار کا سرچشمہ 5 بڑوں کا گروپ تھا جن کی طے شدہ ذمہ داریاں تھیں، لیکن تنظیمی امور کی خاطر ان کی بھی درجہ بندی کی گئی تھی، جس میں وان ہوپ سب سے اوپر تھا۔ داؤد کے 4 جانثار تو اب سامنے آئے تھے، مگر ویرا کا خیال تھا کہ ان سب ہی نے اپنا اپنا مختصر سا ذاتی گروہ بنایا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ اپنے احکامات نافذ کرانے کی قوت رکھتے تھے۔ تنظیم کے ان 5 بڑوں کو ویرا کے بارے میں بخوبی علم تھا اور شاید وہ اس سے خائف بھی رہتے تھے، لہٰذا یہ کوئی غیر متوقع بات نہیں تھی کہ داؤد یا کسی دوسرے نے اپنے حواریوں کو ویرا کے وجود سے باخبر رکھا ہو۔ میرے اصرار پر ویرا نے راجا کے اڈے کا رخ کرنے کا ارادہ تو ترک کر دیا، لیکن اپنے جبلی تقاضوں کے تحت مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر اڑ گئی۔ سچی بات یہ تھی کہ مارٹن کا گھر مخدوش ہونے کے بعد میرے لیے شہر میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ مجھے خود کو ہر قیمت پر تنظیم کے لوگوں کی نگاہوں سے بچنا تھا تاکہ وہ میرے وجود سے لا علم اسی خیال میں مگن رہیں کہ میں لائڈز کاٹیج کی تباہی کے ساتھ ہی موت کے منہ میں چلا گیا تھا، مگر رپوشی کی خاطر ویرا کے ساتھ قیام میرے لیے قید سے ہرگز کم نہ ہوتا۔ میں سلطان شاہ کے ساتھ مل کر کچھ اور ہی منصوبہ بندی کر رہا تھا اور ویرا کو اپنے اس پروگرام سے لا علم رکھنا چاہتا تھا، اس لیے ویرا کے سر سے وہ بھوت اتارنا ضروری تھا۔ جب میں نے اسے یاد دلایا کہ لاہور سے واپسی پر اس نے خود مجھے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا تو اب کیوں ساتھ لے جانے پر مصر ہو رہی تھی، تو اس نے بتایا کہ اس وقت حالات غیر یقینی تھے، اب شبہات کی دھند چھٹ چکی ہے اور وہ اپنے حریفوں سے آگاہ
ہو چکی تھی، رہی سہی کسر نگرانی کرنے والے کی موت نے پوری کر دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ قلیل سی مدت میں اپنے 2 وفادار آدمیوں کی پراسرار گمشدگی کے بعد داؤد رہے سہے 2 آدمیوں کو داؤ پر لگانے کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ ہم دونوں کو بہت پیچھے چھوڑ کر ڈرگ روڈ اسٹیشن سے آگے شہر کے آباد علاقے میں داخل ہو چکے تھے اور وہ بحث جاری تھی۔ میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے پیاس کا بہانہ کرتے ہوئے ویرا کو لبے سڑک واقع ایک سنیک بار پر گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان شاہ نے ہماری تقلید کی تھی کیونکہ وہ پروگرام سے لا علم تھا۔ سلطان شاہ کی طرف ذہن مبذول ہوتے ہی مجھے ایک معقول بہانہ سوجھ گیا۔ میں نے ویرا سے کہا کہ جب برے وقت میں سلطان شاہ میرے ساتھ لگا رہا تو اب ذرا سی تبدیلی کے لیے اسے تنہا چھوڑنا مناسب نہ ہوگا۔ پھر میں لندن روانگی سے پہلے اس کا کوئی اور بندوبست بھی کرنا چاہتا ہوں جو ویرا کے ساتھ رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ ویرا نے لاکھ متبادل تجاویز پیش کی لیکن سلطان شاہ کی ذات اس موقع پر میرے لیے بہت مضبوط بہانہ ثابت ہوئی اور میں بالآخر ویرا کو قائل کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ پھر تم کہاں قیام کرو گے؟ اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ فون پر آگاہ کر دوں گا، ابھی تو خود بے خبر ہوں۔ میں نے کولڈ ڈرنک کی بوتل سے آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا، بس یہ خیال رہے کہ میں 1-2 روز میں لندن روانہ ہو جاؤں گی اور اگر داؤد کا پیغام فراڈ ثابت ہوا، میں نے عذرائے تمسخر سوال کیا، ایسی صورت میں اکیلی چلی جاؤں گی؟ ویسے مجھے یہ امید نہیں کہ اوپر والوں کے احکام کے بارے میں داؤد مجھ سے جھوٹ بولے گا، بس خوش قسمتی سے اسے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ میری بھی یہی کوشش ہے کہ جلد از جلد نکل جاؤں۔ جیسے ہی ویزا کا مسئلہ حل ہوا روانہ ہو جاؤں گا۔ غزالہ سے مل کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے ہنستے ہوئے سوال کیا لیکن اس کے لہجے میں کسک موجود تھی۔ محبت اور دوستی 2 الگ راستے ہوتے ہیں جو کبھی ایک دوسرے کو نہیں کاٹتے۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم کو دوست بنایا ہے اور یہ دوستی نبھاتا رہوں گا۔ یاد رکھنا کہ کیا کہہ گئے ہو، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد دلانے کے لیے دوبارہ غزالہ کو اغوا کرانا پڑے۔ وہ نوبت تو بعد میں آئے گی، پہلے اس سے ملاقات تو ہونے دو، میں نے ہنس کر کہا۔ منزلیں الگ ہو گئی تھی لہٰذا میں وہیں ویرا کو الوداع کہہ کر سلطان شاہ کی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ ویرا نے بہت تیزی کے ساتھ گاڑی وہاں سے نکالی تھی، شاید میرا رویہ اس کے لیے مایوسی اور دل آزاری کا سبب بنا تھا۔ سلطان شاہ طویل تنہائی سے اکتایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کی رفتار سست رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ویرا کی کار ٹریفک کے ہجوم میں لہریے بناتی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے سلطان شاہ کے پوچھنے سے پہلے ہی اسے ہل پارک سے چوکھنڈی کے قبرستان تک پہنچنے کی کہانی اختصار کے ساتھ سنانا شروع کر دی۔ اور اب مسئلہ ہے قیام کا۔ میں نے وہ روداد ختم کرنے کے بعد آخر میں کہا، میں خود اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ لانڈی ریلوے کراسنگ کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے خیال آیا تھا کہ قائد آباد میں بھی میرے کئی شناسا رہتے ہیں۔ تم تنگ مکان میں 1-2 راتیں گزار سکو تو کوئی نہ کوئی پناہ دے ہی دے گا۔ ان سادہ دل لوگوں میں ہم زیادہ اونچی نہ ہانک سکیں گے۔ بہترین تجویز ہے، میں نے بلا تعمل اس سے اتفاق رائے کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں شہر میں ہوتے ہوئے بھی شہر کے باہر ہوں گے، سواری ہونے کی وجہ سے کوئی دقت بھی نہ ہوگی۔ بس تو پھر یہ یاد رکھنا کہ یہ گاڑی میری ملکیت ہے جسے میں ٹیکسی کے طور پر چلاتا ہوں اور تم میرے دوست ہو۔ یاد کیا رکھوں، حقیقت بھی یہی ہے، میں نے کہا۔ گاڑی کے تم مالک ہو، اسے لاوارث چھوڑنے سے بہتر ہوگا کہ لندن جاتے ہوئے اپنے اس محسن ہی کو دے دینا جو ہمیں پناہ دے گا۔ پناہ دینے والے کی تو لاٹری نکل آئے گی، وہ کہہ کا مارتے ہوئے بولا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ کار چوری کی ہے، ورنہ اس دور میں اتنے قیمتی تحفے کون کسی کو دیتا ہے۔ اگلے ٹریفک سگنل سے سلطان شاہ نے یو ٹرن لے کر کار کو واپس گھما لیا۔ اب ہمارا رخ دوبارہ لانڈی کی طرف ہو چکا تھا۔ اب رقم بھی ہاتھ آ گئی ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کل ہر قیمت پر یہاں سے نکل جائیں۔ یہاں رکے رہے تو دوبارہ دشواریوں سے دوچار ہو جائیں گے۔ میں نے رقم کا لفافہ کھول کر کریڈٹ کارڈ اور اس سے متعلقہ جعلی شناختی کاغذات نکالتے ہوئے کہا، ویرا بہت ضدی طبیعت کی مالک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کی موجودگی سے شے پا کر وہ داؤد سے الجھ ہی پڑے۔ یہ عورت کچھ عجیب ہی خمیر سے بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ معلوم ہونا کیا مانی، وہ تو ہے ہی۔ خود سوچو کہ اتنی عمر گزار لینے کے باوجود وہ زمانے کے سرد و گرم تھپیڑے کھاتی اپنے باپ کو تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ دراصل ولدیت سے اسی محرومی کی بنا پر وہ شدت احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہے، اسی لیے اپنا وجود منوانے کے لیے خلوت سے جلوت تک ہر مقام پر انتہا پسندی سے کام لیتی ہے اور اسی قدر حساس بھی ہے، ورنہ اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون پر آمادہ نہ ہو گئی ہوتی۔ میں تو پیدائش
پیدائشی مجرد ہوں۔ وہ ہنس کر بولا، عورتوں کی فطرت کو تم ہی سمجھ سکتے ہو، ہمارے قبیلے میں مرد عورت کو نہیں سمجھتا بلکہ عورت مرد کے مزاج کو سمجھنے پر مجبور ہوتی ہے۔ روایت کے طور پر شاید یہ درست ہو لیکن اصولاً یہ رویہ غلط ہے۔ عورت اگر محبوبہ یا بیوی ہوتی ہے تو ماں اور بہن بھی ہوتی ہے، ان رشتوں کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تم یہی تو نہیں سمجھ سکتے؟ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، ماں صرف ماں ہوتی ہے اور بہن صرف بہن۔ بہن کو عورت سمجھنا گالی ہوتی ہے، عورت تو بس بیوی ہی ہوتی ہے جسے مرضی پر چلایا جا سکتا ہے۔ فاصلہ طویل تھا اور موضوع دلچسپ، لہٰذا میں بھی پسپائی اختیار کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بحث میں الجھا رہا، اور اسی اثنا میں گاڑی شاہراہ سے داہنی طرف مڑ کر اس خونی ریلوے کراسنگ سے گزر گئی جو ہر برس متعدد انسانی جانوں کی بھینٹ لینے کے باوجود بدستور شہر کی معروف ترین عام گزرگاہوں میں شمار ہوتا تھا۔ کراسنگ سے آگے اسے آبادی کی طرف مڑتے دیکھ کر مجھے اچانک ایک اہم نقطہ یاد آ گیا۔ کسی بال بچے دار دوست کے یہاں نہ پہنچ جانا، گھٹ کر رہ جاؤں گا، یہاں سب غریب اور مزدور طبقہ رہتا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں کہنے لگا۔ جو پرانے ہیں انہوں نے بال بچے بلا لیے ہیں، نئی نسل کے بیشتر مزدور ٹولیوں کی صورت میں اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، ٹھکانہ انہی کے پاس مل سکے گا۔ بال بچے داروں کو تو خود سر چھپانے رکھنے میں دشواری ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھار تو ماں باپ اکتا کر بچوں کو خود باہر ہانک دیتے ہیں۔ وہ بیچارے ہمیں کہاں جگہ دے سکیں گے؟ ان کا تو رخ کرنا بھی مناسب نہ ہوگا۔ اسی سڑک پر ایک جگہ گنجائش دیکھ کر سلطان شاہ نے کار کچے میں اتار کر پارک کر دی۔ تم بیٹھو، میں ذرا سی دیر میں واپس آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بنیادی طور پر وہ جھونپڑیوں اور نیم پختہ مکانات پر مشتمل رہائشی علاقہ تھا، لیکن اسی کے درمیان جا بجا چائے خانے اور روزمرہ ضروریات کی اشیاء کی دوسری دکانیں بھی تھیں۔ کرب و جوار میں بڑی چھوٹی فیکٹریاں واقع ہونے کی وجہ سے اس سڑک سے ہر لمحے نت نئے ماڈلوں کی چمکتی دمکتی گاڑیاں گزرتی رہتی ہوں گی، مگر وہاں رہنے والوں کے لیے یہ بات عجیب سی تھی کہ ان کی بستی میں رہنے والے کسی شخص کا ملاقاتی رکشہ یا ٹیکسی کے بجائے ایک معقول سی پرائیویٹ کار کا مالک ہو۔ بچے دور کھڑے گاڑی کی طرف دیکھ کر سرگوشیاں کرتے رہے لیکن کسی نے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ چند منٹ بعد سلطان شاہ آیا تو خوش تھا۔ چلو، گل بادشاہ موجود ہے۔ میں کار کا دروازہ مقفل کر کے اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس بار ہم مین روڈ سے ہٹ کر ایک گلی نما بازار میں داخل ہوئے تھے اور 100 قدم چل کر سلطان شاہ ایک مختصر سے چائے خانے کے سامنے رک گیا، جہاں ایک چبوترے پر بنی ہوئی انگیٹھیوں پر گندی پتیلیوں اور چائے دانیوں میں پانی جوش کھا رہا تھا اور فضا چائے کی تیز بو سے لبریز تھی۔ چبوترے پر بیٹھا ہوا شخص پنجوں کے بل آگے جھک کر بڑے تپاک کے ساتھ مجھ سے ملا، مگر نگاہیں چار ہوتے ہی اس کے چہرے پر پل بھر کے لیے عجیب سی کیفیت آ کر گزر گئی جسے میں کوئی معنی نہ پہنا سکا۔ میری مزاج پرسی کے ساتھ ہی وہ چند ثانیوں تک سلطان شاہ کے ساتھ پشتوں میں رسمی گفتگو کرتا رہا، پھر اس کے اما پر سلطان شاہ مجھے لے کر اندر بڑھ گیا اور ہم دیوار کے ساتھ بنی ہوئی سیمنٹ کی پختہ بینچوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے، جہاں پہلے ہی 3-4 گاہک اپنے سامنے پڑی ہوئی چوبی میز پر چائے کی پیالیاں سجائے کسی پرجوش بحث میں مصروف تھے۔ چائے ساز کارخانہ اور مالکانہ بیٹھک پر مشتمل چبوترے سمیت اس ہوٹل کا رقبہ بمشکل 15 مربع فٹ پر مشتمل ہوگا، مگر اندر جگہ کی کمی کو باہر چوبی بینچیں ڈال کر پورا کر لیا گیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کے مقابلے میں اندر چھت کی بلندی خاصی کم تھی، جس کا عقدہ ذرا سی کوشش کے بعد حل ہو گیا۔ ہوٹل کی اندرونی چھت آہنی شتیروں پر رکی ہوئی تھی اور اس پر چبوترے کے قریب ایک جا اتنا خلا نظر آ رہا تھا کہ اس میں سے آدمی گزر کر اوپر جا سکتا تھا۔ ہمارے داخل ہونے پر وہاں پہلے سے موجود گاہکوں کی توجہ چند ثانیوں کے لیے ہماری طرف مبذول ہوئی تھی، لیکن پھر وہ ہماری طرف سے بے پرواہ نظر آنے لگے تھے۔ اسی اثنا میں گل بادشاہ، جو ہوٹل کا مالک ہونے کے ساتھ وہاں کا واحد ہنرمند کاریگر بھی تھا، اپنی گدی پر ایک بار والے کو بٹھا کر دوبارہ مزاج پرسی کرتا ہوا ہمارے پاس آ بیٹھا۔ اس بار اس نے میزبانی کے آداب ملحوظے رکھتے ہوئے کھڑی اردو کا سہارا لیا تھا جو میں بے آسانی سمجھ سکتا تھا۔ دوسرا بار والا فوراً ہی میز پر تام چینی کی ایک سبز کیتلی میں چائے اور 3 پیالیاں رکھ گیا اور گل بادشاہ نے چائے پیالیوں میں انڈیلتے ہوئے سلطان شاہ سے طویل غیر حاضری کا شکوہ شروع کر دیا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ گل بادشاہ بار بار میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ سلطان شاہ نے اسے بتایا کہ ہم دونوں حیدرآباد سے آئے تھے، ارادہ یہ تھا کہ کسی ہوٹل میں شب بسری کے بعد میں اگلے دن شہر کی سیر کرتا اور سلطان شاہ اپنے کام سے فارغ ہو کر شام میں مجھے لیتا ہوا واپس لوٹ جاتا۔ ہوٹل
ہوٹل گیا تو لعنت ہے گل بادشاہ خان پر۔ میزبان ہوٹل کا نام سنتے ہی حسب توقع بھڑک گیا۔ برادر نعیم کو اگر ہمارا ڈیرا پسند نہیں تو تم اسے ہوٹل چھوڑ کر ادھر آ جاؤ، رات میں ہم باتیں کریں گے۔ تعارف کے دوران ان کے درمیان میرا نام نعیم ہی قرار پایا تھا۔ پسند کی بات نہیں گل بادشاہ، میں نے انجان بنتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ابھی تو میں نے تمہارا ڈیرا دیکھا بھی نہیں، مگر کچھ نہیں۔ گل بادشاہ نے میری بات کاٹ دی، ہمارا ڈیرا یہ ہے ادھر اوپر۔ اس نے ہاتھ کے پرزور اشاروں کے ساتھ کہا، سلطان خانہ ہمارا بھائی ہے، تم اس کے ساتھ آیا تو تم بھی ہمارا بھائی ہے۔ اوپر سیٹ لوگ والا نخرا بکھرا نہیں ہے، سیدھا زمین پر گدے کا بستر ہے، بس یہی مجبوری ہے۔ سلطان شاہ بے بسی کے ساتھ بولا، میرے ساتھ 10 آدمی بھی ہوں تو گل بادشاہ اپنی چھت کی مضبوطی کی پرواہ کیے بغیر ایک کو بھی کہیں اور شب باش نہ ہونے دے گا، ورنہ ناراض ہو جائے گا۔ اسی لیے جب میں جلدی میں آتا ہوں تو اس سے ملے بغیر لوٹ جاتا ہوں۔ اوئے برادر، دل مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ خاصی قوت کے ساتھ اپنے بائیں پہلو پر ہاتھ مار کر بولا، چھت گرے گا تو گل بادشاہ تم سے پہلے نیچے دبے گا۔ ابھی قصہ خلاص، چائے پی کر تم اوپر چڑھ جاؤ، تھوڑی دیر میں بھی تمہارے پاس آتا ہوں۔ ہمارا مسئلہ خلاف توقع بہت آسانی کے ساتھ حل ہو گیا تھا۔ سلطان شاہ نے اسے گاڑی کے بارے میں بتایا تو اس نے صرف رنگ معلوم کر کے اسے مطمئن کر دیا کہ وہ اوپر آنے سے پہلے کسی کی ذمہ داری لگا دے گا کہ وہ گاڑی کے قریب ہی سوئے، اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ چائے نوشی کے دوران میری متجسس نگاہیں وہاں کوئی سیڑھی تلاش کرتی رہیں جس کے ذریعے دو چھتی پر پہنچا جا سکے، مگر وہاں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ پہلا اجلاس برخاست ہوتے ہی وہ تجسس بھی دور ہو گیا۔ چبوترے پر چڑھ کر پہلے انگلیوں پھر ہتھیلی کے زور پر اپنا وجود اوپر اٹھاتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ وہ خاصا مردانہ ڈیرا تھا۔ صنف نازک کو کہیں اس مشقت سے گزرنا پڑتا تو پنجے سے کلائی، شانے اور کمر تک کوئی جگہ موچ سے نہ بچتی، رہی سہی کسر کش شکل پوری کر دیتی، جو کبھی کمزور پڑتے ہی پورے وجود کو چبوترے کے راستے سنگلاخ فرش پر دے مارتی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔